دوستو، آج ہم بات کرنے والے ہیں ایک ایسے دنیا کے مہان یودھا کے بارے میں جنہوں نے سمندر میں بھی اپنے گھوڑے دوڑا دیے تھے۔ ان کا نام ہے عقبہ بن نافع الفہری۔ آپ نے ایک شعر تو علامہ اقبال کا سنا ہی ہوگا کہ دشت تو دشت ہیں دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ دوستو، تو آج ہم بات کرنے والے ہیں عقبہ بن نافع الفہری کے بارے میں۔ وہ کون تھے اور انہوں نے بحر ظلمات میں گھوڑے کیوں دوڑائے تھے؟ تو بنے رہیں ہمارے یوٹیوب چینل ورلڈ ہسٹری کے ساتھ۔ اگر آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل ورلڈ ہسٹری کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو فوراً سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن والے بٹن کو پریس ضرور کر دیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ بحر ظلمات کہاں ہے اور کس نے گھوڑے دوڑائے تھے؟ علامہ اقبال نے کس اور اشارہ کر رہے ہیں؟ علامہ اقبال اس شعر کا اشارہ کس کی طرف کر رہے ہیں؟ بحر ظلمات اٹلانٹک مہاساگر کا پرانا نام ہے۔ عرب اسے بحر ظلمات کہتے تھے۔ ظلمات کا ارتھ یعنی ظلمات کے معنی اندھیرا ہوتا ہے۔ اٹلانٹک مہاساگر بادلوں میں گھرا رہتا ہے۔ ویسے بھی عرب کی چمکدار دھوپ کے مقابلے یوروپ اندھیرے سا لگتا ہے۔ اسی وجہ سے عرب اسے بحر ظلمات کہتے تھے۔ اس میں گھوڑے دوڑانے والے اور کوئی نہیں، عقبہ بن نافع اور ان کی سینا تھی۔ پر یہ عقبہ بن نافع کون تھے؟ عقبہ بن نافع اسلامی اتہاس کے ہیرو، کشل سینک، مہان یودھا اور پرشاسنک ادھیکاری تھے۔ یہ مکہ میں اس سمے پیدا ہوئے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے جا چکے تھے۔ ان کی ملاقات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ ہو سکی، اس لیے یہ صحابی نہیں ہے۔ ہاں، ان کے ماتا پتا ضرور صحابی تھے۔ حضرت عمر نے جب مصر کو فتح کرنے کے لیے حضرت عمر بن العاص کے نیترتو میں ایک سینا بھیجی، جو یوبا عقبہ بن نافع بھی سینا میں شامل تھے۔ مصر کی لڑائی میں ان کی صلاحیت کھل کر سامنے آئی، جس کی وجہ سے ان کی ترقی ہوئی اور حضرت عمر کے آدیش انوسار انہیں سینا کی ایک ٹکڑی کا قائد بنا دیا گیا۔ مصر پر وجے پانے کے بعد اسلامی سینا لیبیا اور آگے بڑھی اور برکا و ترپولی پر وجے حاصل کیا۔ اس کے بعد حضرت عمر بن العاص لیبیا کی ذمہ داری انہیں سونپ کر مصر واپس آ گئے۔ حضرت عثمان و حضرت علی کے زمانے میں یہ لیبیا کی ذمہ داری سنبھالتے رہے۔ جب حضرت معاویہ خلیفہ بنے تو انہوں نے پورے افریقہ کا گورنر عقبہ بن نافع کو بنا دیا اور انہوں نے آدیش دیا کہ افریقہ کو بائزنٹین امپائر کی سینا سے خالی کراؤ۔ بائزنٹین امپائر اس سمے کے سپر پاور تھی، جس سے لڑنا آسان نہیں تھا، لیکن عقبہ بن نافع بھی کم نہ تھے۔ آدیش کا پالن کرتے ہوئے وہ آگے بڑھے اور ٹیونیشیا پر وجے پراپت کر لی۔ یہاں اسلامی سینا کو مضبوط آدھار دینے کے لیے ایک نیا شہر بسایا، جس کا نام کیروان رکھا۔ شہر میں ایک شاندار مسجد بنائی، جس کے ساتھ شکشا کا ایک کیندر بھی تھا۔ شہر اور مسجد آج بھی موجود ہے۔ ٹیونیشیا پر اسلامی حکومت مضبوط کر کے وہ آگے بڑھے۔ الجیریا و موروکو پر وجے پراپت کر کے ہوئے اٹلانٹک مہاساگر پہنچ گئے۔ وہاں رکے نہیں بلکہ گھوڑے دوڑاتے ہوئے ساگر کے اندر جا پہنچے اور کہا کہ اے اللہ، مجھے نہیں پتا کہ اس مہاساگر کے پار کوئی آبادی ہے۔ اگر مجھے پتا ہوتا کہ آگے بھی لوگ رہتے ہیں تو میں برابر فتح کے فریرے اڑاتا اور تیری توحید کے نعرے بلند کرتا چلتا۔ اس کے بعد وہاں سے واپس آ گئے۔ عقبہ بن نافع ایک مہان یودھا کے ساتھ ساتھ ایک کشل پرشاسنک ادھیکاری بھی تھے۔ انہوں نے کیروان نامک شہر بسانے کے علاوہ کئی چھوٹے شہر بسائے، مسجدوں و اسکول کھولے، نہروں و سنچائیوں کا کام بھی کیا۔ آپ نے موروکو میں استھت وشو کی سب سے پرانی یونیورسٹی کا نام سنا ہوگا، جسے فاطمہ الفہری نام کی ایک مہیلا نے بنایا تھا۔ وہ فاطمہ الفہری انہی عقبہ بن نافع الفہری کے ونشجوں میں سے تھیں، اسی کیروان شہر میں پیدا ہوئی تھی۔ تو دوستو، یہ اس دنیا کے سب سے مہان یودھا تھے، جنہوں نے سمندروں میں بھی اپنے گھوڑوں کی پرواہ نہیں کی اور نہ اپنی جان کی پرواہ کی، جنہوں نے اپنے گھوڑے اور اپنے ساتھیوں کے گھوڑوں کو سمندر کی طرف دوڑا دیا اللہ کی راہ میں، اور کہنے لگے
کہ دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ تو دوستو یہ اچھی انفارمیشن آپ کو کتنی اچھی لگی؟ اگر اچھی لگی تو فوراً ہمارے یوٹیوب چینل ورلڈ ہسٹری کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن والے بٹن کو پریس ضرور کر دیں۔ شکریہ۔